تیرا ہو گیا سادہ کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا یہ کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا یہ کملی والا آ گیا آجا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا یقینی طور تے یہ رات جدو اس رات دا مل پوے گا تو قیامت نو میں اور تساں اے حسرت کرنی ہے کاش میں زندگی دی ہر رات ذکر مصطفیٰ چ گزار کے آ جاتا اسی جڑے بیٹھے ہیں یہ بڑے خوش بخت ہیں کہ اللہ کریم نے سانو زندگی چ 1500 سالہ جشن مصطفیٰ ویکھنا نصیب فرمائے یقینی طور تے 100 سال بعد ساڑھے جو کوئی بھی اس دھرتی تے موجود نہیں ہوئے گا تو اسی خوش بختاں کہ سانو اللہ نے 1500 سالہ جشن مصطفیٰ مناوان دی توفیق عطا فرمائیے اسی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام دا 1500 سالہ جشن میلاد شریف اہتمام کیتا بھی اور حضور دا جشن منایا بھی اہل سنت و جماعت دے چہرے انہ دے بیڑے انہ دے بنیرے سارے سج گئے کہ ساڑھے ماہی دا میلادے ساڑھے آقا علیہ السلام تشریف لگے آئے میری ملت دے نوجوانوں خوشبخت لوگ جنہوں اللہ اپنے محبوب دے ذکر دی توفیق عطا فرمائے میرے دائیں بائیں جتنے بھی نوجوان تشریف فرمانے یہ سارے مبارک باد دے مستحق اللہ کریم انہیں جوانیوں نو پاکیزہ رکھے اور رب تعالیٰ اس عادتاں بار بار نصیب فرمائے چونکہ میلاد شریف دا ماہ مکرم میلاد شریف دا دن اور میں اس حوالے نال قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارک بڑی معروف پڑھنے دے شرف حاصل کیتا پچھلے سال میں جتھو گفتگو چھوڑ کے گیا انشاءاللہ میں اتھو ہی اگے گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں قرآن مجید دی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم فرمایا اے انسانوں تحقیق تو ہاڑی طرف تو ہاڑے رب دی طرف تو ایک دلیل آ گئی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فرمایا اسا اس دلیل دے نال ایک روشن نور نازل فرمایا 1500 سال دی اسلام دی تاریخ کے علماء دا اس بات دی اتفاق ہے کہ اس آیت مبارکہ چھ لفظ برہان تو مراد ذات مصطفیٰ اور نورًا مبینہ تو مراد قرآن مجید ہے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تحقیق تو ہاڑی طرف تو ہاڑے رب دی طرف تو میرا محبوب میری دلیل بن کے آ گیا دلیل ہمیشہ کسے دعوے دی ہون رہی ہے اور اصول میں کہ دعویٰ پہلے ہوندہ ہے دلیل بعد چون دیئے مثال دے طور تے ساڑھے اجتماع چکو نوجوان اٹھ کے کہے کہ میں حافظ قرآن اے او دا دعوائے اسی پوچھیں گے اگر حافظ قرآن ہے تے اسی کیویں مان جائیے کہ تو حافظ قرآن ہے دلیل کیے تو جے قرآن زبانی سنا دے وے تو گل پکی ہوگی دلیل مضبوط ہوئے دعویٰ مضبوط ہو جاتا ہے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب میری دلیل بن کے آ گیا عرض کی تھی یا اللہ کو دعویٰ کے لیے جدی دلیل بن کے مصطفیٰ آئے نے تو خالق نے فرمایا کہ دعویٰ پہلے موجود ہے فرمایا میرا دعویٰ ہے کہ لیسا کمثلہ شیء اللہ فرماتا میرے ورگی شے کوئی نہیں فرمایا میرا دعویٰ لا الہ الا اللہ میرے ورگا معبود کوئی نہیں عرض کی تھی یا اللہ تیرا دعویٰ ہے تیرے ورگی شے کوئی نہیں تیرے ورگا معبود کوئی نہیں تے اساں تینوں ویکھیا کوئی نہیں یا تے سامنے آتے یا کوئی دلیل دے کہ اسیو دلیل ویکھ کے مان جائیے کہ تیرے ورگا کوئی نہیں اللہ نے پھر اپنے محبوب نو اس دنیا کائنات بھیجیا تو یا تے قرآن نازل کر کے اے آیت پاک نازل فرمائی ان پڑھیے قرآن تے کریے موجود آغاز بھائی چھے سارے سبحان اللہ فرماؤ میں نے پتہ ہے رات 3 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو گا رہندہ نہیں رات 3 بجے بندہ تقریر کرن جو گا بھی نہیں رہندہ میں چونکہ 11 بجے پہنچیا احمد نگر چٹھے تو گزر کے آگے کو گاؤں سی اتھے تقریر کرنی سی وہ تو پھر رسول نگر گیا
ہوں احمد نگر آیا، ایک رسول نگر ایک احمد نگر۔ میں پچھلے سال بھی عرض کر کے گیا سا کہ تسی بڑے خوش بخت لوگ ہو، کوئی رسول نگر اچھ رہندا ہے، کوئی احمد نگر اچھ رہندا ہے۔ وہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ حال پہ چلان دے سن تے ایک ہندوان دی برات گزری۔ انہاں کہا بابا جی اسی رستہ بھول گئے ہیں تے سانو سدھے راہ پایا جے۔ آپ نے فرمایا کتھے جانا ہے؟ انہاں کہا بابا جی اساں اے احمد نگر جانا ہے، چناب دے قریب جھانگ دے قریب گاؤں احمد نگر۔ حضرت سخی سلطان باہو نے فرمایا اکھیاں بند کرو۔ انہاں ہندوان اکھیاں بند کی تیاں۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے الا اللہ دی ضرب لگا کے فرمایا اکھیاں کھولو۔ انہاں اکھیاں کھولیاں تے سامنے کملی والے دا مدینہ پہ نظری آوے۔ وہ ہندو کہنے لگے بابا جی ایسا ایس احمد نگر تے نہیں سی جانا۔ فرمایا میں ایسے احمد نگر نہیں جاننا وہاں، اتھے میرا احمد واسدہ ہے۔ تو بڑے خوش نصیب لوگوں کے احمد نگر وچ واسدے ہو، بڑی خوش بختی ہے تواڈی، اللہ تعالیٰ سے انجی سلامت رکھے۔ ہن میں تانوں احمد نگر لے کے جانا ہے، احمد نگر وچوں جنہیں جنہیں میرے نال اس احمد نگر جانا ہے، او بولے والا سبحان اللہ۔ جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکیا گوڑے چھڑ کے نال دے بیلی دا ہاتھ چکو تو انہوں جگا کے تے ہلا کے انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آباد جاؤے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا سبحان اللہ بولے اسے محفل چ جاوے، عمرے دا ٹکٹ نکلے تے اسے مہینہ ہی اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے۔ ہن سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے۔ تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل چ میلاد والے رسول دی زیارت عطا فرما۔ ہن کام میں تھے رکھیا جی پھر حوالہ بولے اچھا بولو سبحان۔ آج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پچھن گلے نو کی ہویا، اکھی کملی والے دا میلاد سی میں سبحان اللہ کہتا رہا۔ اللہ نے رجا فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ پروردگار نے فرمایا میرا تب ہے میرے ورگی شے کوئی نہیں۔ عرض کی تھی اللہ دلیل کی ہے، فرمایا دلیل بن کے میرا کملی والا آ گیا آج۔ عرض کی تھی اللہ کملی والا دلیل کی میں بن گیا۔ پروردگار نے فرمایا میرا تب ہے میرے ورگی شے کوئی نہیں۔ فرمایا میرا کملی والا بے خلو میرا ماہی وے کے مننا پہ جائے گا۔ مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں، خدا ورگا کون ہو سکتا ہے۔ فرمایا میرا دعوی لا الہ الا اللہ، میرے ورگا معبود کوئی نہیں۔ عرض کی دیا لوگاں پتھراں دے خدا بنا لے، لوگاں اپنے ورگے انسانہ دی پوجا کر لئی، لوگاں چند سورج ستاریاں نو معبود بنا لے آؤ۔ عرض کی دیا اللہ کدے سامنے آئے سی ویک کے دسیے تیرے ورگا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، فرمایا مینوں کوئی اکھ ویکھ نہیں سکدی، فرمایا میری صورت ہی کوئی نہیں۔ عرض کی دیا اللہ کی میں پتہ چلے تیرے ورگا کوئی نہیں۔ فرمایا میری تے صورت کوئی نہیں، ایک تصویر جدی بنا کے بھیج دینا، ویکھی انہوں جایا جے منی مینوں جایا جے۔ اللہ نے پھر اپنا مہی بنا کے بھیجے آؤ۔ فرمایا کملی والیا لوگا مینوں ویکھنا ہے، سامنے میں تینوں کر دیواں گا، پھر زلف میں تینوں دیواں گا، قسم اپنی رکھ دیواں گا، اکھ تینوں دیواں گا، دیکھنا اپنا رکھ دیواں گا، لب تینوں دیواں گا، بولی اپنی رکھ دیواں گا، کن تینوں دیواں گا، سننا اپنا رکھ دیواں گا، ہاتھ تینوں دیواں گا، پکڑ اپنی رکھ دیواں گا، قدم تینوں دیواں گا، دور اپنی رکھ دیواں گا، سونے مقدی مکا دیواں، صورت تینوں دیواں گا، وچ جلوہ اپنا رکھ دیواں۔ سونے صورت تیری تے جلوہ میرا، دنیا ویکھ دی تینوں روے گی تے من دی منوں روے گی۔
پھر ایڈا سونا بنا کے بھیجیا، ایڈا سونا بنا کے بھیجیا، پھر تساں کڈا سونا بنا کے بھیجیا۔ بے مرشدہ چپ روے تے جدہ مرشد مولا لیے او بندہ بولے سبحان اللہ۔ ایڈا سونا بنا کے بھیجیا کہ حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا، وَبَالَّذِي يُصَفِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ترجمہ بندے حسینہ جمیلہ تمو موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ تمو موڑ دیتا، محمد بنا کے کلم توڑ دیتا، محمد بنا کے کلم توڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا، محمد بنا کے کلم توڑ دیتا، کلم توڑ دیتا، محمد بنا کے کلم توڑ دیتا۔ فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نور مبین۔ فرمایا کملی والے تینوں میں اپنی ذات اپنی صفات دی دلیل بنا کے بھیجے آپ۔ اے تسی عشاء دی نماز تو لے کے رات 3 بجے تک بیٹھے ہو، جتنی دیر تو انہوں اتھے بیٹھے ہوگی اونی دیر تو ساں وکھے ہوئے گا جیڑا ہوندہ اوہی گل کردہ کملی والے آگئے، کملی والے آگئے، کملی والے آگئے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا، جیڑا ہوندہ حضور دے آن دی گل کردہ تے جے حضور دے آن دی گل کرنا ہی میلاد تے جڑا میں قرآن پہ پڑھنا پھر میلاد نہیں بھئی قرآن بھی تے آئی کہہ رہے نا قد جاءکم برہان من ربکم تو ہاڑے کو رب دی دلیل آگئی جے اے دا مطلب ہے سرکار دے آن دیاں گلہ کرنا انہوں تے میلاد کہہ دینے تے اے ہی میلاد ہے تے پورا قرآن تے پھر محمد دا میلاد بیان پہ کردہ ہے۔ یاد رکھو نبی پاک دے خصائص، حضور دے خصائل، حضور دے شمائل، حضور دا بچپن، حضور دے والدین، حضور دے معجزات، حضور دا بچپن جوانی، میرے آقا دی سیرت تے صورت دا ذکر کرنا انہوں ہی میلاد کیا جاندہ ہے تے جے اے ہی میلاد ہے تے پھر میاں صاحب فرماتے نے زیران زبران شدہ مدہ سب شان تیری وچ آئیاں تے آمہ لوکاں خبر نکائی خاصاں رمضان پائیاں۔ قرآن تے سارا اے بیان پہ کر دے حضور دیاں ہی شانہ۔ میری ملت دے نوجوانوں اللہ نے پھر اپنے محبوب نو دلیل بنا کے بھیجا۔ میں تو انہوں آسان کر کے عرض کرنا تاکہ سارے دی گل سمجھے چاہیے کہ میں کی کہنا چاہ رہا ہاں۔ اسی مرد کم تو گھر آئیے نہ تے ساڑھے گھر دی کوئی خاتون خانہ ماں بہن بیٹی بیوی کوئی بھی خاتون خانہ کھانا رکھے نا تے مرد 2-4 لقمے کھا کے تے کہے کہ آج سالن بڑا مزے دا بنے آج کھانا بڑا مزے دا بنے تے او جڑی گھر دی خاتون نے کھانا بنایا ہوئے نا وہ بڑی خوش ہو جاتی ہے۔ انہوں پوچھا جاوے کہ تعریف کھانے دی ہوئی تے خوش پہ تو نہیں ہے
کہے کہ تعریف کھانے دیے بنایا تے میں نا بنایا تے میں نا آج جدو سنی میلاد منا کے نبی دے حسن دا ذکر کر دینے نا کہ کیا سونا کملی والا تے رب پہ راضی ہوندہ ہے اللہ نو پوچھے یا اللہ تعریفاں تے محمد دیاں کرنے آن تے خوش تو پہ ہونا تے اللہ فرماندہ تعریف محمد دیے بنایا تے میں گے نا یہ اصل ہے خدا دی کاریگری دی صفت ہے اور آسان کر دے ماں تو ساں کوٹھی بنوانی ہو بے رب سارے دے نصیب بچ کرے تو تسی اپنے علاقے دا ٹھیکیدار بلا کے کہو گے میں کوٹھی بنوانی ہے میں نے کوئی اپنی کاریگری وکھا وہ ایک کوٹھی وکھا کے آکے گا او کوٹھی میں بنائی کوٹھی بھی میں بنائی مسجد میں بنائی مینار میں بنایا کاریگری وکھا کے نا تے آخر تے کو کوٹھی وکھا کے کہے گا کوٹھیاں میں بڑیاں بنائیاں نے پر انج دی کوٹھی میں کدے نہیں بنائی یہ میری کاریگری دی اخیر ہے انج دی کوٹھی میں کدے نہیں بنائی بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں اللہ بھی آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں سارے نبی بھیج کے نا آخر کملی والا بھیج کے فرمایا بنائے میں بھی بڑے نہیں پر انج دا میں بھی کوئی نہیں بنایا بنائے میں بھی بڑے پر انج دا میں بھی کوئی نہیں بنایا حسینہ جمیلان دا منہ موڑ دیتا اور آسان کر دے وہاں اس ویلے رانا صاحب بڑھ صاحب سارا دیکھو نا ہزاران دا اجتماع سیٹ صاحب ایک غور کر کے ویکھو کہ ایک دی شکل دوسرے نال نہیں ملدی دوسرے دی شکل تیسرے نال نہیں ملدی تیسرے دی شکل چوتھے نال تے چوتھے دی پنجویں نال نہیں پہ ملدی مولا علی فرماتے ہیں کہ انسان دا چہرہ ایک گرہ ہوندا ہے تقریباً دے ہاتھ دے مطابق انسان دا چہرہ ایک گرہ ہوندا ہے جتھے میرا نک سارے دے نک اسے جگہ انسان دے اتنے جے حصے ویچ آئی ازانے نک دو ہونٹ ایک ٹھوڑی دو رخسار دو اکھیاں تے ایک پیشانی سب دے ازائی نے اور جگہ بھی کسے دی نہیں بدلی جتھے ایک دی پیشانی ہے سارے دی پیشانی ہوتے ہوئے جتھے ایک دے ہونٹ نے سارے دے ہونٹ بھی ہوتے نے جگہ بھی یہ نہیں ہے پر ایسا مصور ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ایسا مصور ہے کہ اربع شکلاں بنا دیتیاں اربع موجود نے تے خرباں اجے آنے نے پر ایسا بے مثال مصور ہے جگہ بھی یہ نہیں ہے آزادی جگہ بھی نہیں بدلدا تے صورتاں بھی بنائی جاندا ہے تے ایک نو دوجے ورگا نہیں بناندا دوجے نو تیجے ورگا نہیں بناندا او احمد نگر والے میں نو سچی دسیو جیڑا رب لوگاں نو ایک دوجے ورگا نہیں بناوندا انہیں یار کدوں لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا انہیں یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا تے لوکاں نو نہیں ایک دوجے ورگا بناتا اپنے یار دیواری آئی تے پھر حسن تمام نو انج دا بنایا کہ حسینہ جمیلان دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے سونے جاگے چے بڑے آئے پر یوسف ورگا سونا بھی کسے نہیں دیکھیا ایڈا سونا کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف وچ فرماندے نے کہ ایک مائی وڈیری حضرت یوسف دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگی تو ایڈا سونا ہے وہ تو آپ بنیا کہ کسے بنایا ہے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو تھوڑا ہور حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ تے چکنا ہی نہیں مت کدھرے کوئی شہید نہ ہو جائے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہنے جو ہو جاتا ہے جیدی امی نے دس کے بھیجیا کہ تو تے پلی آئی حضور دے لنگر تے سننی ایمان دا پتر بولے سبحان اللہ جدہ کھائیے او دا گائیے جیدی تقسیم حضور دی وچو جڑا کھاندا نا او بندہ بولے سبحان اللہ یاد ہے جدو زلیخہ نے حضرت یوسف نو دل دیتا تے سہیلیاں میں نہ مار کے آکھیا نہیں ملکہ ہو کے غلام نو دل دیتا ہی میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرماندے نے آپ فرماندے نے عشق اس دن مکمل ہوندا جس دن کوئی یار دا میں نہ مارے ہائے ہائے میں نو انجا پڑھیا کرنا جے یار دے نادا ملے میں نا چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے یار دے نا دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پچھان ہٹیے نا سہیلیاں میں نہ مارے آخر غلام نو دل دیتا ہی
محبوب سونا ہوئے تے بندے نو ناز ہوتا میرا محبوب سونا ہے تے زلیخا دے محبوب ورگا تے جاگے چو کوئی نہیں سی فرمان لگیاں چپ نہیں تو سا میرا یوسف اجے ویکھے ہی نہیں تے کہہ لگیاں ایڈا ہی سونا ہے تے وہ کھا دے مفسرین فرما دے نہ بیبیاں بہانہ بنایا کہ چلو انج تے نقاب وچ رہندا نہیں ویکھی دا انج تاں ویکھاں گیاں کہہ لگیاں کھا دے زلیخا نے مینا برداشت نہ کیتا آکھیا ایتھے بوو آ سیب کھاؤ تے میں آ کے یوسف لے کے آئی تے جا کے یوسف نو عرض کیتی ذرا میری سہیلیاں کولوں تے گزریو میں نہ دے مان توڑ دیواں او جڑیاں وقت دیاں ملکہ دیاں سہیلیاں ہون گیاں او کوئی عام عورتاں تے نہیں نہ ہون گیاں او بھی وزیراں دیاں بہواں بیٹیاں تے بیویاں ہون گیاں زلیخا آکھیا ذرا میرے سہیلیاں کولوں تے گزرے آ جے یوسف ٹرے نا تے زلیخا نو خیال آیا یہ محبوب تے میرا ہے تے اے ویکھن دیاں کی لگ دیاں بھائی محبوب کسے نو دئی دن کوئی کسے نو محبوب ویکھن دیندا ہائے پھر رب نے اپنا محبوب ہی سانو دے دیتا ہے یاد رکھو میں ہمیشہ کہنا عشق غیرت والا ہوندا ہے جڑا بے غیرت ہوئے عشق ہوندہ ہی نہیں عشق اتنی غیرت ہوتی ہے کہ انسان دا دل کردا ہے کہ میرے محبوب نے میریاں اکھیاں بھی نہ ویکھن میرے کانوں دی آواز نہ سنن میرے تے میرے یار دے درمیان اکھیاں تے کان بھی نہ آون وہ کسے ہندی دے شاعر نے آکھیا سی نینن میں جو آن بسو تو میں نینا جھانپ ہلوں نہ میں دیکھوں اور کو نہ تو ہے دیکھن دوں نہ کہا دل کردہ کھیاں چرا کے اکھیاں ہی بند کر لما نہ میں کسی نو نہ ویکھا تے نہ تینوں کوئی ویکھے زلیخا دا عشق بڑا غیرت والا سی حضرت یوسف ٹورے تے خیال آیا اے میرے یار تے محبوب نو ویکھن دیاں کی لگ دیاں نے زلیخا پکار کے کہہ لگیاں گزر جائیو پر کونڈ سارا نہ چکے آ جائے اور میاں محمد بخش فرماتے نے کونڈ اٹھاؤ دیدار کراؤ تے عشق نہ پچھے ذاتاں رو برو سجن دے بے کے کر لئیے دو باتاں ہن یوسف علیہ السلام تھوڑا جا نقاب سرکا کے گزر گئے تے بیکھن والیاں دا کی حال ہویا پڑھا قرآن تُسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی اچھا بولو اجے تے میں شروع ہویا اللہ نے رجا فرمایا وَقَبْضَانَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاسْ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ پروردگار نے فرمایا جنہ یوسف دا جمال بیکھیا انہاں دی انگلیاں کٹ گئیں انہاں دی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے واہ کملی والی آؤں میں تیرے حسن تو قربان جاواں جنہ یوسف دا جمال بیکھیا انہاں دی انگلیاں کٹ گئیں محمد دی انگلی بیک چن دے ٹکڑے ٹکڑے میرا چان ورگا ایتھے چان ورگا نہیں آپ چان اتھے انگلیاں دے ٹکڑے ہوئے ایتھے چان دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے میرے یار دی انگلی اٹھی عیسائیاں دی انگلی وے کے چان دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ایسا حسین لے چلا میاں محمد بخش دے دربار ہوتے انہوں میں کیڑا کلیا برتا تے سبحان اللہ بولو گے میں نے پتہ مست ہو گئے ہو حضور دے حسن پر وہ شیخ شادی فرماتے نے کہ اونٹ مستے آوے نا تے ایک من دی بجائے دو من پار چک جاندہ ہے وہ مستی عشق رسول چی بولی جاؤ سبحان اللہ ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ جو بیٹھا میں تو انہوں اس آواز دے سناما لگا کہ محفل میلاد بہانے اللہ کرے کسے نوجوانو حسن محمد دے نشہ لگ جاوے اور ہر ویلے سرکار دے حسن دے نشہ چرہ جاوے عربی کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کالے کنڈل بھائی کالے کنڈل اے ظلف مہید چال جھلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ
اکھ نال اکھیں ملا محمد تے لٹ کھڑیا دل میں حیران اے اکھ نال اکھیں ملا محمد تے لٹ کھڑیا دل میں حیران کہ اے تو سلطان حسن دی نگری راج سلامت تیرا میں عاجز پردیسی آیا ہوں اے میں عاجز پردیسی آیا ہوں تے ترس کریں کچھ میرا اے تو سلطان حسن دی نگری راج سلامت تیرا میں عاجز پردیسی آیا ہوں تے ترس کریں کچھ سبحان اللہ شاباش جدہ کھائیے اوہ ہی گائیے بنیرے تے چنڈے نبی پاک دے ملاد دے لگاؤ لوگاں نو پتہ لگے اے جدہ کھاندہ اوہ ہی گاندہ ہے سینے تے بے جلاؤ ملاد شریف دے سفید رنگ دے سوٹ پہنو سویرے جلوس نکالو پرسو کملی والے دے نامے پاک دے تے جگ والے نو دسو کہ اسی سننی بڑے باوفاواں رب کلو نبی لے آئے رب دا شکریہ ادا کرنے ہیں نبی رب نال ملایا نبی دا شکریہ ادا کرنے ہیں میرے نبی طواف کعبہ کر رہے توجہ ہے فتح مکہ دا دن فتح مکہ دا دن تے میرے آقا طواف کعبہ کر رہے 10,000 صحابہ طواف کعبہ کر رہے وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو کملی والے کعبے دا طواف کر دے ہوں گے اعلیٰ حضرت فادر بریلی فرماتے رہے حاجی واؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ ادھا مطلب ہے حضور کعبے دا بھی کعبہ نہیں پر کیسا منظر ہوئے گا جدو کعبے دا طواف کملی والے کر دے ہوں گے میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرماتے ہیں اسی حج کرن گئے تے اسی کعبے دا طواف پہ کریے تے ساڑھے نا پینڈو جی مائی طواف کعبہ کرے وہ مائی جدو کعبے دا چکر لگا کے حجر اسود دے سامنے آوے نا تے مائی انج کر کے استلام کرے نا تے کعبے والوے کیا کھے وے کعبے والے اب بخش دے چنگا رہ جائیں گا تے تُسی سبحان اللہ آکھے گھر جا کے بولے ہو اور مائی پھر چکر لگا کے آوے حجر اسود دے سامنے آوے تے استلام کرے تے آنکھیں ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر طواف کرے تے آنکھیں ربا بخش دے چنگا ہی رہ جائے گا آپ فرمادنی جدو سارے ارکان ادا ہو گئے تے اسا مائی نو کعبے دے سامنے کھلار کے پوچھا اماں انہی دوروں اللہ نے تینوں اپنے گھر بلائے او دے بیڑے چ کھلو کے انہوں ہی دھمکیاں لگائی جانی ہیں تے نا بخشے تے کی کر لیں گی مائی رو کے کعبے والوے کے کہنے لگی میں کی کر لینا ہے میں تو انجھے پہ رب نو کہنی ہاں ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائیں گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہی نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہی اتھے تے بخشیں گا اتھے تے وعدہ کی تے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک کہ کملی والے جڑے گناہگار تیرے بوے آگے پھر اساں کوئی انہاں دے گناہوں والتے نہیں نہ ویکھنا پھر ماہیہ اساں تے تیرے والی ویکھنا ہے تو میری ملت دے نوجوانوں میرے نبی کعبے دا طواف کر رہے ایک کافرن دا نوجوان فضالہ بن عمیر دا نام وہ دور کھلو کے میرے نبی وال پہ بیکھے او دا دل چ اتنا غصہ کے حضور وال کہ انہا مکہ فتح کر لیا او دا دل کرے اج میں رش بڑھائے تے ہوئے نا تے محمد نو قتل نہ کر دے ماں او خنجر لے کے طواف کر دا میرے نبی دے قریب آیا پر وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے
نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ میاں صاحب فرماتے نے ہر دم روے خیال میرے وچ، ہور نہیں کچھ سجدہ، جس دیوے نو او آپ جگاوے کد کسے تو بجدہ۔ وہ خنجر لے کے قریب آیا، انج کر کے وار کرن لگا کہ میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی۔ مسکرا کے سید عالم نے فرمایا فضالہ پتر کدھر؟ جسم کپ کپا رہا تے کہنے لگا جی میں تے اللہ اللہ پیا کردہ سا، جی میں تے تلبیہ پیا پڑھدا سا، میں تے لبیک اللہم لبیک پیا پڑھدا سا۔ حضور نے فرمایا فضالہ میں نبی ہاں، نبی نے جھوٹ نہیں بولی دا، کیونکہ نبی ہندہ ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرشتے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے ہوئے۔ اتنا فرما کے تے نبی پاک نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ فضالہ بن عمیر دے سینے تے رکھیا، تے جدے سینے تے رکھ دے وے میرا نبی ہاتھ، کیڑا رنگ دیما وہ دے ہاتھ رب اپنے ہاتھے آکھے، ہوئی کافر جیڑا واقع آکھے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ اے تسی تھوڑا لاہور کراس کرو نا، تے جڑا والے روڈ تے جاؤ تے اتھے ایک راستے چا آستانہ آندہ شرک پور شریف، نقشبندیاں دا عظیم پیشوا اتھے ایک بابا حضرت میاں شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ، بابا جی اثر دی نماز پڑھ کے مسلح تے بیٹھے تے آپ دا مرید پتر لے کے آیا، کہہ لگا میرے پتر دا نام فتح محمد حافظ قرآن ہے تے یہ نماز نہیں پڑھ دا۔ بابا جی انہوں نے سمجھاؤ، میاں شیر ربانی فرمان لگے فتح محمد پتر نماز کیوں نہیں پڑھ دا؟ فتح محمد کہنے لگا بابا جی میرا نا نماز دے چا دل ہی نہیں لگدا۔ کئی بیلی نوجوان آندے نے اسی صاحب کو وظیفہ دسو، کوئی طریقہ دسو، میرا دل کردہ میں نماز پڑھا پر میرا دل نہیں لگدا، دل نہیں کردہ نماز پڑھا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں دورہ حدیث کرنے جدو بریلی شریف گیا تے حضرت محدث کچھوچوی نو میں بچپن چرز کی تھی، میں نماز پڑھنا میں نو مزہ نہیں آندا، تے محدث کچھوچوی فرمان لگے تو پڑھدا ہے نا، عرض کی تھی پڑھنا پر مزہ نہیں آندا، فرمایا تینوں تے ڈبل ثواب ہوندے۔ حضور کیویں؟ فرمایا جنوں مزہ آندا وہ تے مزہ نہیں پڑھدا ہے، وہ تینوں مزہ نہیں آندا پھر بھی پڑھی جانا ہے، تو تے رب لی پڑھنا ہے۔ وڈے لوگاں دیا گلاں وڈیاں ہوندیاں۔ فتح محمد کہنے لگا بابا جی میرا نا نماز دے چا دل نہیں لگدا۔ میاں شیر ربانی نے اپنی شہادت دی انگلیوں دا دل دے رکھی، دلوں تے انگلی رکھ کے فرمان لگے جہاں دل لگیا کرے، جہاں دل لگیا کرے گا پھر انج دل لگیا انج دل لگیا، اثر دی نیت کر کے کھلوندا مغربی ہو جاندی ہے، عشاء دی نیت کر کے کھلوندا فجر ہو جاندی ہے۔ او دے سینے تے ولی نے انگلی رکھی، او دا کی حال ہویا بیگا جدے سینے تے ہاتھی محمد نے رکھ دیتا ہے۔ فضالہ بن عمیر کہندا کفر نکل گیا ایمان بڑھ گیا، قدم پھڑ کے کہنے لگا کملی والیا کلمہ پڑھا، میرے نبی نے کلمہ پڑھایا۔ فضالہ کلمہ پڑھ کے کعبے چوں نکلیا، علماء فرماتے نے کعبے دے سامنے گلی ہے، اس گلی جکا عورتہ میں کمکان ہے، فضالہ اس عورتہ دیوانہ ہے، سارا دن انہوں ویکھن واسطے گلی دے چکر لگاندا ہے۔ آج کلمہ پڑھ کے نکلیا، سامنے سے عورتیں آ رہی، فضالہ نگاہ جھکا کے گزر گیا، عورت کہنے لگی وے فضالہ اگے ویکھن طرف دارے آئے، آج ویکھ دئی نہیں، نگاہ جھکا کے فرمان لگے نی بی بی جا جاؤ تینوں کی ویکھا میں محمد ویکھایا، تینوں کی ویکھا میں محمد ویکھایا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم ہی توڑ دیتا، وہ سچائی رب نے توڑ دیتا جدے ویچ محمد نو ٹالیا۔ اور ہولا بولو سبحان اللہ۔ میرے ملت دے نوجوانوں پھر رب نے سونا جو محبوب بنا کے بھیجیا، کیویں بھیجیا؟ لے چلنا تو انہوں سید آمنہ پاک دے بیڑے چھو۔ منٹ تھوڑے رہ گئے اجے تے گل شروع ہوئی سی، مگر چونکہ وقت دے قلت میں خطیب آتے خطیب ہوندہ ہی ہوئے جڑا گل نو لمبا بھی کر سکے تے زلف محبوب دی طرح تے ہجر دی رات دی طرح لمبا بھی کر سکے، پر وڈا خطیب ہوندہ جڑا لمبی جی گل نو چھوٹا جا کر سکے۔ ایک گل تے بہت بڑی ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، کون کرے حضور دی مکمل گل۔ آؤ میں تو 12 ربیع الاول کی ہویا حضور دے گھر، سید آمنہ فرما دیا میں گھر چکلی ساں،
کیونکہ دیوار کعبہ شکستہ ہو گئی تو حضور دے دادا جی پترہ نو نال لے کے کعبے دی دیوار بنا رہے. آپ ارشاد فرما دیا کہ میں رون لگ پئی کہ بچے دی ولادت دا ویلہ تے خدمت لی کوئی نہیں. آپ فرما دیا 4 اچھے لمبے قدیاں بڑیاں حسین و جمیل عورتاں میرے کمرے جا گئیاں. میں پوچھنیا نہیں تسی کون ہو؟ سارے تو وڈیری کہنے لگی میں آدم دی بیوی حوا ماں، دوسری کہنے لگی ابراہیم دی بیوی سارہ ماں، تیسری کہنے لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ماں، تے چوتھی کہنے لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ماں. آپ فرما دیا میں پوچھنے کدھر آیا ہو؟ تے کہنے لگی اسی مقدرہ تے ناز کرنیاں ہوا محمد دیاں دائیاں بن کے آیا ہوا. سید آمینہ پاک فرما دیو 4 عورتاں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے خارج منی نور. فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا. اتنا نور چمکیا کہ سید آمینہ فرما دیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. سادہ کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا. کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا. کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا. سادہ کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا. پر میرا دل کردہ ان خالی تسی بھی نہ جاؤ جنہوں لگتا میں کملی والے دے بوئے تے اس ویلے منگتا بن کے بیٹھا تے میں دیدار دی خیرات لے کے جانا ہے. وہ بندہ انج کر کے ہاتھ کھڑے کرے اتھے رکھیو میں بیکھنا کننے نہیں بلا ہاتھ کھڑا کیتا. اتھے ہاتھ اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر لو تے آکھو کملی والیا میں اس ویلے احمد نگر چی بیٹھا او احمد نگر وچ تے میں بیٹھا منگتا بن کے تے سخی بوئے تو منگتے خالی نہیں جان دیندے. میں آج تو 1500 سالہ جشن مصطفیٰ وچ بہ کے نا تے جشن ولادت وچ بہ کے تہاڈی امی جان دا صدقہ مانگنا کہ مینوں اج خیرات دیدار دی عطا کر دیو. اتھے ہی ہاتھ رکھ کے نا ان سارے مل کے میرے نال پڑھیے کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا. ایک کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا. سادہ کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا. جے کو پوچھے میلاد کتھے لکھے آؤ، جے کو پوچھے لائٹنگ کیوں کرائی، جھنڈیاں کیوں لگائیاں، اسٹیج کیوں بنایا، کوئی جواب نہیں دینا. بس کہنا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا. ایک کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا. ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا.
ہن بولو سبحان اللہ. ایک چکر تو اما حلیمہ دے گھر دا بھی لگوا لیا ہوں بھائی. بولو یار سبحان اللہ. کیمرے ویکھ لو کنے لگے نے. یہ جب میں گھر نہیں جانا تو انہوں نے میری تقریر اپلوڈ کر دینی ہے, ساری دنیا ویکھ لینی. اجے چند دن ہوئے میں امریکہ تو آیا, پرسوں چوتھ میں پھر انگلینڈ چلے جانا, پھر میں جاپان چلے جانا. جی انہوں نے پتہ لگ گیا تسی نہیں بولے تو انہوں نے علامہ دینا ساڑھے کل انہا بلوا جاندے ہوتے اپنے گوانڈی تھوڑے کل بول دے ہی نہیں. تو میں نے علامہ نہ دلوایا جے اچھا بولو سبحان اللہ. کملی والے ماں دی گودی بے چاہے تے امام ابن حشام نے لکھیا کہ حضور دی امی جان نے نا ایک چھوٹی جی بچی نو بھیجا کہ حضور دے دادا جی کعبے دا طواف پہ کر دینے تے جا بلا کے لیا. بچی کہہ لگی بابا جی اللہ بڑا سونا پوترہ دیتا جلدی آئیو. اچھا احمد نگر والیو بابا ہوئے 90 سال دا پتر ہوئے 10 چھوٹا ہوئے عبداللہ, سونا ہوئے عبداللہ, لاڈلہ ہوئے عبداللہ. اور سونا چھوٹا تے لاڈلہ 25 سال دی جوانی چے شادی تو 3 مہینے بعد دنیا تو ٹر جاوے. او دے جامن تو بعد اللہ انہوں محمد دے وے دادے نو کیویں دے جا چڑے ہونا کے. نبی کریم دے دادا جی خرامہ خرامہ ٹوڑے ٹوڑے گھر آئے, دروازے چاہے تھے فرما دے میں اندر داخل ہون لگا تھے انجی جی میں کسے میں دھکا مارے ہے. آپ سمجھ گئے کہ کوئی غیبی مخلوق ہے. فرما لگے دھکے نہ مارو میرا پوترہ ہویا ہے میں ویکھن آیا. تے ہاتھ پہ غیبی تو آوازی جم جم ویکھے اوپر پہلے عرشی ویکھن گے پھر فرشی ویکھن گے. آجے عرشیاں دیواری ہے. دروازہ کھلیا تے حضور دے دادا جی اندر آئے. فرمائے بیٹی آمینہ لہا میرا پتر میری گودی چ دے دے. سید آمینہ پاک نے کملی والا دادے دی گوچ رکھا تے چھم چھم اکھاں چتھرو جب تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دے نا انج سید آمینہ پاک دے آنسو گر رہے. حضور دے دادا جی نے فرمایا آمینہ اللہ پتر دے بے لوگ خوشیاں منا دے بیٹی کوئی اور نہیں ہے. سیدہ آمینہ رو کے کہنے لگیاں بابا جی میں نے اپنے عبداللہ دی یاد آئی, میں نے عبداللہ دی یاد آئی. ٹر گئے نے دلدار دلا دے بطنوں چھکے مہارا اجڑی پستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آوارا اے لگیاں والے چپ نہیں کر دے دیا لکھ دلا سے ٹر گئے یار چھوڑا پاکے ان چاہیے کیڑے پاسے. سیدہ آمینہ رو کے فرمان لگیاں بابا میں رونی آؤں میرا پتر جم دیا یتیم ہے. ابو کنو یا کھے گا کدی انگلی پھڑ کے ٹریا کرے گا. ایدیاں مٹھیاں گلاں کون سنے گا, انہوں کھڑونے کون لے کے دے گا, انہوں سیران کون کرائے گا. نبی کریم دے دادا جی رون لگے پہ کمرے دی نکر کے آواز آیا میں نہ رونا اے محبوب ساڑا ہے. اے ابو نہیں آکھے گا, اے آہد آکھے گا. اے دا انگلی پھڑ کے ٹورنو جی کرے گا, اے دی انگلی دے اشارے دے درختانو ٹور دے گا. اے دا مٹھیاں گلانو جی کرے گا, پتھران تو کلمیں پڑا دے گا. اے دا کھڑنو جی کرے گا, چان کھڑونا بنا دے گا. اے دا سیر نو جی کرے گا, میں عرشاں تے بلا لوا. فرمایا ویکھی پھر دی یتیمی نو سہارے میں آپ دے گا. نوجوانوں پھر رب نے انجا سرے دیتے یاد ہے نا. پھر اماں حلیمہ آئی تے لے گئی. میں ہر سال الحمدللہ اماں حلیمہ دے گھر دی زیارت کرنے واسطے جانا کہ میں انہاں ہواواں چا سال لے کے آواں جتھے میرے ماہی دے سامان دی خوشبو ہے, اتھے اج بھی حضور دے سانسان دی خوشبو ہے. نوجوانوں
اما حلیمہ آئی تے چلی گئی، کیویں آئی کیویں گئی پھر کدے عرض کراں گا، بس ایک دو گل سن لو پھر اجازت۔ اعلیٰ حضرت دی والد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اما حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا، وہ اما حلیمہ دی سکی پہن سی، انہاں دا نام سی حضرت خولہ سعدیہ، اے حلیمہ سعدیہ او خولہ سعدیہ۔ ایک دن حضرت خولہ اما حلیمہ کو لا کے کہنے لگی، حلیمہ تو بڑی امیر نہیں ہو گئی؟ فرمایا کیوں؟ کہنے لگی تیرے کو تیرے پیسے نہیں سن ہوندے کہ رات نو دیوے چا تیل پا کے بالے ہیں، آج جس دن دا مکیوں آئی ہیں ساری رات دیوہ بالی رکھنی ہے۔ اما حلیمہ حضور دے چہرے تو کپڑا چاہ کے فرما دیا، خولہ جدو دا محمد آیا میں دیوہ بالنا چھڑ دیتا ہے، اتا سراج منیرہ دے چہرے دا نورے۔ اما حلیمہ کل 7 بکریاں سن، کنیاں سارے بولو بے کنیاں 7 بکریاں سن تے دودھ ایک نہیں سی دین دی، حضور آئے تے 700 بکریاں ہو گئیاں، پہلے ایک دودھ نہیں دین دی، ہون ایک ہی انہاں دے چھڑ دیئے کہ اما فرما دیا برتن مک جاندے تے بکری جو دودھ نہیں مکدا۔ امام ابن حشام نے لکھیا کہ آن گوان دیاں عورتاں اپنے بچیاں نو مار مار کے کہہ دیاں وے بکریاں اتھے چاریا کرو جتھے حلیمہ دیاں چل دیاں نے، تے بچے رو رو کے کہہ دینے اما اتھے چارنے ہاں، فرق ہے کہ تیریاں بکریاں میں چارنا، حلیمہ دیاں بکریاں محمد چار دا ہے۔ میں پہلی مرتبہ جدو اما حلیمہ دے گھر گیا نا اپنی والدہ دے نال، اپنے سائیں تاجدار چورہ شریف دے نال، اما حلیمہ دے گھر دے قریب ایک کنواں سی، ہون تے ختم ہو گیا۔ قبیلے دیا ساریاں عورتوں سے کوئے تے برتن تے کپڑے دھومن واسطے آن دیا سن، حضور بکریاں نو پانی بھی اس کنویں تو پلان دے سن، یہ میں اتھے جا کے سنے آن۔ قبیلے دیا عورتیں کے دن کٹھیاں اما حلیمہ کو لائیاں تے کہنے لگی حلیمہ آجڑے بچے اسی مکے تو لے کے آئیاں نا پالن واسطے، وہ بچے کپڑے تے پیشاب کر دیندے نے، بستر خراب ہو جاندے نے، پوتڑے خراب ہو جاندے نے، اسی کٹھیاں ہو کے نا تے ساریاں نالے کپڑے دھو لینیاں تے نالے دکھاں سکھاں دیاں کر لینیاں، تو کدے نہیں آئی؟ اما حلیمہ فرما دیا منو کدے لوڑ ہی نہیں پئی، منو کدے لوڑ ہی نہیں پئی، اگر کہنے لگی نہیں حلیمہ تیرا بھی مکی ساڑھے بھی مکی، تیرا بھی عربی ساڑھے بھی عربی۔ اما حلیمہ فرمان لگیا نہیں تو آڈے بھی مکی میرا بھی مکی، تو آڈے بھی عربی میرا بھی عربی ہے، پر تو آڈے میرے ورگے نہیں میرا تو آڈیاں ورگاؤں نہیں۔ کہنے لگیا حلیمہ فرق کی ہے؟ فرمایا تو آڈے پاک کپڑے پلید کر دیں دینے، میرا محمد پلیدہ نو میں پاک کر دیں دا۔ ہمدیاں شانہ لے کے آیا سینے جد دل بھی پاک کر دے دائے۔ ایک دن دروازہ کھڑ کے آتے اما حلیمہ پوچھا کون؟ کہنے لگے قبیلیاں دے سردار آئے ہیں، میٹنگ کرنی ہے۔ اما نو خیال آیا غریب سان تے اپنے رشتہ دار نہیں سن ملن آن دے، امیر ہوئیاں تے قبیلیاں دے سردار تے چودھری آگے۔ اما فرما دیا کدھر آئے ہو؟ تے کہنے لگے حلیمہ سی مشورہ کر کے آئے ہیں تے انہوں قبیلے دے سردار نہ بنا دئیے۔ سائیں سردار کہندے سارے جگ چوں حلیمہ غریب نہیں سی، کملی والے نو لے کے امیر ہو گئی، سارے جگ چوں حلیمہ غریب نہیں سی، کملی والے نو لے کے امیر ہو گئی۔ رب فضل کیتا خودے باغ جاگے، سارے جگ دیاں دائیاں دی پیر ہو گئی۔